مولانا صاحب بہت پیسہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، میں گھر پہ آتا ہوں 1000-2000 روپے روز کماتا ہوں لیکن اس سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی۔ میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں ہمیں مل چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا ایک مہینے میں ہم 50 لاکھ روپے کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ غور کریں، وہ ایسا تو نہیں کہ وہ نمازیں ترک کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا فإن له معیشة ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی روزی کو ٹائٹ کر دیں گے۔ وہ کمائے گا لیکن بچے گا نہیں، وہ کمائے گا لیکن اس سے زیادہ اس کے اپنے گھر کے بچے اور بیوی کی بیماری میں خرچ کر دے گا۔ وہ کمائے گا 2000، خرچہ ہوگا اس کے گھر کا 5000، ہم اس کے خرچے کو بڑھا دیں گے، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ اللہ نے کہا ہے۔ نماز چھوڑنے والوں، تمہیں کسی مولوی سے تعویذ، گنڈا اور گھر کی برکتوں کے لیے کوئی دعا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑی دعا اور سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ تم نماز پڑھنا شروع کر دو۔ نماز پڑھنا شروع کر دو گے، گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ کٹھ ملا تمہیں تعویذ دے رہا ہے، 50 روپے کا اور 51 روپے کا لے جاؤ اور تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ ارے تو اپنے گھر میں خیر و برکت کر لینا۔ کچھ لوگ راستے میں طوطے لے کے بیٹھے رہتے، بھوشیہ بتاتا ہے وہ طوطا پرچی نکال کے، اور خود طوطے والے کو معلوم نہیں کہ میرا بھوشیہ کیا ہے۔ تو بتا تو کب تک اس طوطے سے پرچے نکلواتا رہے گا اور لوگوں سے 5 روپے اور 10 روپے بھوشیہ بتانے کا لیتا رہے گا؟ ارے تیرے گھر میں بلڈنگ کب بنے گی اور تیرے گھر میں 5 منزلہ عمارت کب تیار ہوگی، وہ طوطے والا بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ حال آج کٹ ملاؤں کا ہے۔ اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کامیابی ملے گی، کامیابی و فلاح و بہبود اللہ کی عبادت اور نماز سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ نماز پڑھو گے تو کامیاب رہو گے، نماز چھوڑو گے تو ناکام رہو گے۔ اس لیے کوئی بھی ملا، مولوی، کچھ ملا اگر یہ کہتا کہ میرے پاس چلے جاؤ، ہم تمہارے گھر میں خیر و برکت کی اور تمہارے دکان میں خیر و برکت کا تعویذ دیتے ہیں، دعا دے دیتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر دعاؤں سے روزی روٹی کی برکتیں ہونے لگے تو محمد رسول اللہ کبھی اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے، کبھی 2 مہینہ نبی کے گھر میں چولہا بن رہی ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیا اللہ کے رسول کو دعائیں معلوم نہیں تھیں؟ یہ کٹھ ملا تمہیں تعویذ دے رہا ہے۔ یہ حال آج کٹ ملاؤں کا ہے۔ ایک صاحب گئے، لڑکا تھا نوجوان، کہنے لگا مولانا صاحب دل کی بات ہے۔ ارے ہم دل کا ہی تو معاملہ حل کرتے ہیں۔ کہ کیا بات ہے؟ کہاں ایک لڑکی سے پیار ہو چکا ہے، لڑکی تیار نہیں ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت ہے، شادی میری لڑکی بھی تیار ہے لیکن لڑکی کا باپ تیار نہیں۔ ارے کیا بات کرتے ہو، یہ تعویذ میں دے رہا ہوں، لے لو، گلے میں ڈال کر سیدھے لڑکی کے باپ کے سامنے آ جانا، لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو لے کے خود تیرے گھر پہ آئے گا۔ لیکن تمہیں بیٹی کا نام لڑکی کا اور لڑکی کے باپ کا نام بتانا پڑے گا کیونکہ تعویذ میں لکھا جاتا ہے۔ اب لڑکا پھنس گیا بیچارہ، اب بڑی مشکل سے بتایا کہ ہاں اس کا نام ہے مریم۔ ٹھیک ہے، اس کے باپ کا نام؟ باپ کا نام مت پوچھو تو اچھا ہے، نہیں صاحب بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ اپنا نام ڈال دیجیے۔ کمینے، سور، اٹھایا جوتا تو میری بیٹی سے؟ بھائی جب دین کا کام تھا، جائز کام تھا، تو تعویذ کیوں نہیں دیا؟ اور جب اپنا نام سنا کہ میری بیٹی سے یہ پیار کر رہا تو جوتا چپل اٹھا رہا ہے۔ اس کا مطلب جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کر رہا ہے، پھر دوسروں کی بہن بیٹی کے لیے کیسے تو تعویذ دے رہا ہے؟ کہاں کی شریعت ہے یہ؟ کہاں کا معاملہ ہے؟ ایسے پاکھنڈیوں سے ہوشیار رہنا۔ گھر کی خیر و برکت چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور نماز پڑھو گے تو اس میں اپنے آپ یہ دعا مانگو گے۔ جب ایک سجدہ کر کے اٹھو گے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، اب آپ بیٹھے ہو، دوسرا سجدہ کرو گے، دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھ کر کیا دعا پڑھنی پڑتی ہے؟ 2 مرتبہ پڑھیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ بہت آسان ہے۔ اور ایک اور دعا آتی ہے، وہ دعا بھی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما،
ورحمنی میرے اوپر رحم فرما، وحدنی مجھے ہدایت دے، وحدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی اور مجھے صحت و عافیت نواز، ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز جب مسلمان مسجد میں آ کر پڑھے گا، اور 5 وقت کی نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اس کو ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا پڑتی ہے، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما۔ اگر اس نے ظہر کی 10 رکعت پڑھی تو 10 مرتبہ کہا ورزقنی، اگر اس نے عصر کی 4 سنت 4 فرض پڑھی تو 8 مرتبہ کہا ورزقنی، اس نے مغرب کی 5 رکعت پڑھی تو 5 مرتبہ کہا اس نے ورزقنی، عشاء کی کم سے کم اس نے 7 رکعتیں پڑھی، 4 فرض 2 سنت 1 وتر، تو 7 مرتبہ اس نے کہا ورزقنی۔ میرے بھائیو غور کرو کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے برکت والا رزق دے، اے اللہ میری روزی روٹی میں اضافہ دے، یعنی اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ نماز پڑھو گے تو ملے گی یہ برکت۔ تو یہ تیسری چیز تھی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو شخص فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، فقط بریت منہ ذمت اللہ، تو اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہتی ہے، نہیں مرہ مرے کٹتا کٹے۔ تو یہ 3 چیزیں میری آپ کے سامنے، اب ہر مسلمان غور کرے کہ وہ شرک سے کتنا بچتا ہے، ماں باپ کا کتنا بڑا فرما بردار ہے، اور نمازوں کا کتنا بڑا پابند ہے، کیا اسلام کے اندر وہ پورے کے پورے داخل ہے یا نہیں ہے۔ آئیے ذرا لگے ہاتھ چوتھی چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں، اور چوتھی چیز بھی بڑی حساس چیز ہے، ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ چوتھی چیز پر غور کرو، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ کبھی بھی کسی بھی حال میں شراب مت پینا، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ غور کرے کہ وہ کتنی شراب پی رہا کہ نہیں پی رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں معاف کرنا، بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہم شراب صرف پینے والی چیز ہی کو نہیں سمجھتے ہیں، شراب صرف پینے والی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، ہم ہر نشے والی چیز کو اس میں شامل سمجھتے ہیں۔ اس میں بیڑی ہو، سگریٹ ہو، پان ہو، گٹکا ہو، تمباکو ہو، کھینی ہو، ہر اس چیز کو میں اسی چیز میں شامل مانتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دیا ہے۔ اکلو مکرو یہ دوسرے لوگوں میں ہوگا، ہمارے ہاں مکرو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی جو اسلام میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو حلال ہے یا حرام۔ اگر کوئی چیز مکرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہے تو چھوڑ دو اور دل چاہے تو پی لو، تو میرے بھائی جو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ حلال کے زمرے میں، حلال کے زمرے میں، تو اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مکرو ہے، مکرو نہیں ہے۔ شراب کو ہاتھ مت لگانا، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب صرف برائی نہیں ہے، بلکہ ایک شراب کے پینے کے بعد دوسرے گناہ کرنے کا بھی، یعنی شراب پینا خود ایک گناہ، لیکن شراب پینے کے بعد اور بھی گناہ ہونے لگتے ہیں۔ شراب پی کے ٹن گھر میں گھسے، ماں کری منع کیا تھا پھر پی کے آیا، اور تیری ماں کا، تیری اپنی ماں کو ہی ماں بہن کی گالی، اپنی بہن کو بھی گالی، باپ کو گالی، بھائی کو گالی، اور ایسی گندی گندی گالی جو تو نشے میں دیتا ہے، جس کو کوئی مرد بھی سننا گوارا نہیں کرتا، تیرے گھر کی عورتوں کو سننا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک پرانے زمانے کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک بڑا نیک آدمی تھا، بہت عبادت گزار آدمی تھا، سنن نسائی کی روایت ہے، بہت نیک اور پرہیزگار آدمی تھا، اور ہر طریقے کے گناہ سے بچا ہوا تھا، لیکن کپڑے کا بزنس کرتا تھا، اپنے سر پر کپڑا لاد کر محلے محلے اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتا تھا۔ اس زمانے میں ایک عورت تھی جو بیوہ ہو چکی تھی، لیکن بڑی عیاش تھی، بیوہ ہو چکی تھی، اور وہ نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، جو خوبصورت لڑکا دیکھتی تھی اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ایک خادمہ تھی، ایک نوکرانی تھی، اس نے اپنی نوکرانی کو حکم دیا کہ دیکھو کوئی خوبصورت لڑکا اگر تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا۔ اس کی نوکرانی نے ایک دن اس کو بتایا کہ ایک شخص ہے جو کپڑے کا بزنس کرتا ہے، اپنے سر پر کپڑا لاد کر بازاروں میں اور دکانوں میں اور ادھر سے ادھر محلے میں بیچتا ہے، بڑا خوبصورت آدمی ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، کہو تو میں اس کو لے کر آؤں۔
کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے کر آؤ. جیسے ہی اس نوکرانی نے اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میری مالکن ہے, وہ تمہیں بلانا چاہتی ہیں اور تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں. چلو قرآن و حدیث کا نہیں, تم اس کو اس کے یعنی اس مذہب کے مطابق اس کا مسئلہ بتا دو. اس نے سوچا کہ کوئی دین کا معاملہ ہے جس مذہب پر یہ لوگ عمل کرتے تھے, لہٰذا چلو ہم چلتے ہیں, تمہاری مالکن کو کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیتے ہیں. یہ نوکرانی اس کو لے کر گئی, یہ خادمہ اس کو لے کر گئی. اندر گھستی ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے, کہتی ہے آئیے دوسرے دروازے میں. اس نے دوسرا دروازہ کھولا. جب یہ حضرت دوسرے دروازے میں داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد دوسرا دروازہ بند ہو جاتا ہے. کئی دروازوں کے اندر لے کر گئی. وہاں اس کی مالکن بیٹھی ہوئی تھی, بیوہ عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بڑی خوبصورت تھی اور حسین و جمیل تھی. اس نے اپنی باندھی کو, نوکرانی کو حکم دیا کہ تم اب جا سکتی ہو, اور اس نے کہا کپڑا دکھاؤ. وہ بیوہ عورت ان سے کہنے لگی مجھے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے, مجھے صرف آپ سے کپڑا دیکھنا ہے. وہ اپنا کپڑا دکھانے لگے, یہ دیکھو یہ دیکھو, یہ اتنے میٹر, یہ اتنے گج, یہ اتنے گج, سب کپڑا دکھانے لگے. لیکن وہ کہنے لگی کہ مجھے کپڑا بھی نہیں دیکھنا ہے. ادنو منی, تم میرے قریب آ جاؤ, میں تم سے ملنا چاہتی ہوں, مجھے تم سے آج تلذذ ہے, یعنی لذت حاصل کرنا ہے. آؤ میرے ساتھ, آؤ زنا کرو میرے ساتھ, ہم بستری کرو. انہوں نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ یہ چیز حرام ہے. اس عورت نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. کہا کہ تم نہیں جانتے, دامن میں پھنس چکے ہو, نکلو گے تو تمہاری نیکی پر اور تمہاری امانت داری پر دھبا لگے گا. ایسا شور کروں گی کہ میرے شور سے پورا محلہ جاگ جائے گا. اب تمہارے سامنے 3 راستے ہیں, ان میں سے تمہیں ایک پر عمل کرنا ہے, یا پھر سمجھ لو کہ تم پورے علاقے میں رسوا ہو جاؤ گے اور لوگ کہیں گے دیکھو عبادت کرتا ہے اور کام اتنا برا ہے, اتنے کمرے کے اندر گھس کر ایک عورت کے ساتھ زنا کرنا ہے, ہم تو فوراً تمہارے اوپر الزام لگا دیں گے. یہ چاروں طرف سے بیچارہ نیک آدمی پھنس چکا ہے بری طریقے سے. کہتا ہے کہ اچھا میرے سامنے آپشن کیا ہے. اس نے ایک اور کمرے کے اندر لے گئی. سنیے میرے بھائیو, حدیث کا واقعہ ہے. وہ ایک اور کمرے میں لے گئی. وہاں کیا دیکھتے ہیں یہ حضرت کہ ایک خوبصورت نوجوان, ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 6-7 سال کی ہے. بہت ہی گورا چٹا لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اور اسی کے پاس شراب رکھی ہوئی ہے, اور شراب کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے, اور وہیں جا کر یہ عورت بھی بیٹھ جاتی ہے. اب یہ کہتی ہے اس نیک آدمی سے, اس نیک شریف انسان سے کہ یہ چھری اٹھاؤ. اس نیک شریف انسان نے کہا کہ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ یا تو زنا کرو, اور زنا نہیں کرتے ہو تو اس لڑکے کو قتل کرو اس چھری سے. اٹھاؤ اور اس چھری سے اس بچے کو قتل کرو. یہ دوسرا آپشن ہے. اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ شراب رکھی ہوئی ہے, تم شراب پی لو, جاؤ اتنا کام کر لو, ہم چھوڑ دیں گے تینوں میں سے کوئی کام. یا تو اس بچے کو قتل کرو, نہیں کرو گے میرے ساتھ زنا کرو, یہ بھی نہیں کرتے ہو تو شراب پی لو. کوئی ایک کام کرنا پڑے گا تبھی چھوڑوں گی. اب انہوں نے عقل دوڑائی کہ کم گناہ کس میں ہے, تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی ناحق کو قتل کروں. اس بچے نے کیا بگاڑا بیچارے کو, تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ میں قتل کروں, نہیں کر سکتا. اس سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ زنا کروں. قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا, تو میں قتل بھی نہیں کر سکتا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی نہیں کر سکتا. مجبوری ہے, اپنی جان بچانا ہے, تو چلو شراب پی لیتے ہیں, بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. کم سے کم یہ کم گناہ تو ہے, چھوٹا گناہ تو ہے, قتل اور زنا سے کم تو ہے. ان کی عقل کام نہیں کی اور انہوں نے اس شراب کو اٹھایا اور پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے. جب پوری کی پوری بوتل آنکھ بند کر کے پی گئے تو اب ان کو نشہ آیا, اور نشے میں جب ان کا سر فطور میں پڑ گیا تو اس عورت نے چھری اس کے ہاتھ میں دے دی. اس آدمی نے, نیک و شریف انسان نے چھری بھی پکڑ لی اور کہا اس بیٹے کو, اس لڑکے کو قتل کرو.
وہ آدمی اب نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ اٹھا اور اس نے اس بچے کے پیٹ میں چاقو مارا، اس کی گردن پر بھی چاقو مارا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس نے عورت نے اس کو پکڑ کے اپنے اوپر سوار کر لیا، اور شراب کے نشے میں تو تھے ہی، کپڑے اس عورت نے خود اتار دیے، اور اس آدمی نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد میں میرے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، اب اس نے تین گناہ کر لیے، یعنی بچے کو قتل بھی کر دیا، عورت سے زنا بھی کر لیا اور شراب بھی پی لی۔ بہرحال شراب یہ پورے کام کرنے کے بعد ان کو نکال دیا گیا، گھر سے باہر کر دیا گیا، اور بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور پھر ان کے اوپر اس قانون کے مطابق مقدمہ چلا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک گناہ کروایا جا رہا تھا، لیکن شراب پینے کے بعد وہ تینوں گناہ کر بیٹھے، یہ سوچ کر کہ یہ سب سے کم گناہ ہے، ان دونوں گناہوں سے کم گناہ ہے۔ اور جیسے انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ نیکی کیا برائی کیا ہے، انہوں نے قتل کو بھی معمولی سمجھا، اور انہوں نے زنا کو بھی معمولی سمجھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے معاذ لا تشربن خمرا فانہ راس کل فاحشہ، اے معاذ کبھی بھی شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب پیو گے تو ہر قسم کا گناہ تم کرو گے۔ شراب پینے والا زنا بھی کرے گا، شراب پینے والا چوری بھی کر سکتا ہے، شراب پینے والا اپنے ماں باپ کو بھی برا سمجھے گا، شراب پینے والا اپنی بہن اور بیٹی تک کو گالی دے دے گا۔ میرے بھائیو، شراب پینے کے بعد انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا جائے گا جو زمانہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، لا یاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے جو پیروں میں پہنے جاتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں، ایسی میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، دونوں برابر ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں حتی ان کان منہم من تعالی امہ علانیۃ، یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا ہوگا سر عام سب کے سامنے، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں، وہ بھی چوراہے پر، وہ بھی سر عام سب کے سامنے۔ جب تک یہ مسلمان اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ چوراہے پر سب کے سامنے زنا نہیں کرے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ ایک نوجوان زنا کرے گا، یہاں تک پہنچانے والی چیز ہوگی شراب۔ یہی شراب کا نشہ ایک دن نوجوان کو اس کی ماں بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے گا، اور کہے گا میرا تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نوجوان اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ زنا کریں گے۔ مراد آباد کا ایک واقعہ میں آج سے 13-14 سال پرانا بتاتا ہوں کہ وہاں ایک لڑکی بیچاری نوجوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرائی گئی۔ جب ریزن پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کنواری لڑکی سے اس کے باپ نے زنا کر لیا تھا، اور اس لڑکی کے پستان سے دودھ آنا شروع ہو گیا تھا۔ جب وہاں کے علاقے کی عورتوں کو پتا چلا تو جب اس کو زبردستی پوچھا گیا کہ بتا مجرم کون ہے، یہ تیرے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، تو اس نے روتے ہوئے داستان سناتے ہوئے اپنے باپ کا نام لیا۔ میرے بھائیوں، غور کرو، اب یہ دن آ چکے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے لگا، بھائی اپنی بہن کے ساتھ بھی منہ کالا کرنے میں تھک نہیں رہا ہے۔ اب موبائلوں میں اور یوٹیوب پر اور اس سے بھی گھناؤنے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، ان میں جا کر جب آپ ڈیپلی گھسو گے، جب شہوت جاگے گی اور شہوت کو پورا کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا تو انسان اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی زنا کرے گا، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کرے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو شراب نوشی سے توبہ کرنا ہے۔ معاشرے کا زبردست حصہ ہی یہ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ والدیک میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں بھی اور باپ بھی۔ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں اور باپ دونوں کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا۔ آگے والا جملہ سنو، تھوڑا سا برا لگے گا، اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں ان کو تو حقیقت میں برا لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جلسے سے اٹھ کے بھاگنے لگے کہ مولوی میری ہمارے خلاف بول رہا ہے۔
ولا تعقن والدیک، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہیں حکم دیں اس بات کا کہ تم میرے گھر سے اہل و عیال سے نکل جاؤ، مال و دولت چھوڑو، یہی رکھ دو جو تم نے کمایا، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے. ان تخرج من اہلک و مالک، اگر وہ تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں سے بھی بے دخل کر دیں، تو تمہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنا کمایا ہوا مال بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرا نہیں ہے، لے ابیک تیرے باپ کا ہے. اگر باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو کہاں سے کماتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. اگر وہ کہے جا بیوی بچے چھوڑ بھاگ یہاں سے، میں تجھے نکال رہا ہوں اپنے گھر سے، تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. وہ کہیں کہ سارا مال جو تم نے کمایا چھوڑو یہاں پر، رکھ دو یہاں، اور پھر تمہیں نکال دیں، تو تمہیں اپنا مال بھی چھوڑنا پڑے گا. اپنا مال کیا چھوڑو گے اپنے باپ کو؟ باپ کی تو وراثت میں تو پھل پھول رہے ہو، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کب مرے اور یہ حصہ ہمیں ملے. میرے بھائیوں، وہ اپنا مال باپ کے لیے کیا چھوڑ کر بھاگے گا؟ یہاں ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا اونچا ہے، کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے بہت دنوں کے بعد. وہ ملک شام میں تھے، جب ان سے ملنے کے لیے گئے دروازے کو کھٹکھٹایا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے باپ ہیں، یعنی میرے سسر ہیں، معلوم نہیں تھا ان کو. اور ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے جب یہ عورت نے دروازہ کھولا تو یہ میرے بیٹے کی بیوی ہی ہوگی. پوچھا بیٹی مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. بہو نے جواب دیا بزرگوار سے کہ اسماعیل تو گھر پہ ہے نہیں، وہ تو جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس لیے شکار کرنے کے لیے گئے ہیں. کوئی جانور جو حلال ہوگا اس کا شکار کر کے لائیں گے تب کھانا بنے گا، وہ گھر پہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں پوچھ لیا بیٹی گھر کا گزر بسر تمہارا کیسا چلتا ہے؟ کیا حال ہے تمہارے گھر کا؟ کہنے لگی بہت برا، انتہائی غریبی میں میری زندگی گزر رہی ہے. صبح اگر کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو دوسرے دن صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، اور پھر کھانے کو کچھ نہیں. بہت تنگی ہے، بہت پریشانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، اب میں تو جا رہا ہوں، آیا تو تھا تمہارے شوہر سے ملنے لیکن تمہارے شوہر تو ملے نہیں، اب میں جا رہا ہوں. جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی تمہارا شوہر یا میرا بیٹا گھر پہ آ جائے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں جب تمہارا شوہر گھر پہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایک بزرگ آدمی آیا تھا، وہ تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے اور اس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. عورت کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا یہ بڈھا، سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، میں اپنی چوکھٹ گھر کی کیوں بدلوں؟ اور یہ بڈھا ہوتا کون ہے مشورہ دینے والا؟ دل میں سوچتی ہے کہاں ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو کہہ دیں گے. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار کا گوشت لے کر آئے، بیوی کھانا بنانے لگی اور بیوی نے کھانا بناتے بناتے فرمایا
میرے سرتاج آج ایک بوڑھا آدمی آیا تھا. اچھا اچھا اچھا, کچھ کہہ رہا تھا. اس نے آپ کو سلام کہا. سلام کا نام سنا اسماعیل سمجھ گئے, ایک دم صحیح سے بیٹھ گئے. اچھا بوڑھا آدمی آیا تھا, مجھے سلام بولا ہے, کہ ہاں وہ آپ کو سلام بول کر گئے. وعلیکہ وعلیہ السلام, وعلیکی وعلیہ السلام. ان پر بھی سلامتی ہو, تم پر بھی سلامتی ہو. اور کچھ کہا انہوں نے؟ کہا وہ بڈھا بڑا دماغ کا کھسکا ہوا لگ رہا تھا, سٹیایا ہوا لگ رہا تھا. کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کو بدل دو, چینج کر دو, گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی, اس نے تم سے کچھ پوچھا تھا؟ کہا اس نے پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی. جو حقیقت تھی میں نے بتا دیا, میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی ہے. صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے, اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے, پھر کچھ ملتا ہی نہیں. بڑی تنگی میں, بہت ہی پریشانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. فرمایا میری بیوی, وہ بزرگ بڈھا میرا باپ تھا, تم اس کی بہو. اس نے مجھے سلام کہا ہے, میں نے جواب دے دیا ہے. اس نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو, تو اس چوکھٹ کو بدلنے کی بات نہیں کہی تھی. اس نے چوکھٹ کو بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو, ناشکری بندی ہو. تم نے کہا گھر کی گزر بسر اچھی نہیں چل رہی ہے, تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں. تمہیں یہ کہنا تھا, لیکن تم نے کہا بڑی تنگی میں گزر رہی ہے, تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے, اس لیے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. اس کا مطلب یہ کہ میرے باپ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی بدل دو. ایسی ناشکری اور نافرمان بیوی کو تم اپنی بیوی نہ رکھو, اس کو طلاق دے دو. او میری بیوی, میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. جا, میں تجھے طلاق دے رہا ہوں. باپ کا حکم یہ تھا. گزر رہی ہوگی لڑکوں پر, ارے کیا بیٹھ کے لے کے بیٹھ گئے مولانا صاحب, سب باپ کا ہی حق ہے, اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اور بیٹے نے اس کو کر ڈالا. اسماعیل نے دوسری شادی کی. پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے. اسماعیل علیہ السلام دوبارہ بھی نہیں تھے, شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے. پھر دروازے کو دستک دی, دوسری والی جو بیوی نہیں تھی انہوں نے دروازہ کھولا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ہوا. کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. نہیں وہ تو نہیں ہے, جنگل میں گئے ہیں, شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں, گھر میں کھانے کے لیے گوشت کا انتظام کرنے کے لیے گئے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہ بتاؤ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا بہت بہت شکر ہے. اللہ رب العالمین بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کو ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ٹھیک. یہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ بیٹی, جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا, اس چوکھٹ کو بچا کے رکھنا, اس چوکھٹ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بہت اچھی ہے گھر کی چوکھٹ تمہاری. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بیوی جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ تھے. سلام کرنے والا میرا باپ, وہ بوڑھا آدمی میرا باپ. اور چوکھٹ جانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ تم ہو. میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو صحیح رکھنا, یعنی یہ اچھی چوکھٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے, اچھی بات کہی ہے. اور میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ ٹھیک ہے, اس چوکھٹ کو بحال رکھنا. میں اپنے باپ کا حکم مان کر
تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کتنی فرما برداری ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ احسان کہا ہے، احسان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک۔ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی شامل ہے، صرف یہی نہیں کہ اپنے باپ کی بات مان لی بس ہو گیا۔ اگر باپ بیمار ہے تو اس کا علاج کرانا یہ احسان ہے۔ باپ اٹھ نہیں پا رہا ہے، اس کو اٹھانا اور گود میں لے کر اس کو اس کے بستر پہ بٹھانا یہ احسان ہے۔ باپ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہہ رہا بیٹے مجھے دروازے کے باہر کرسی لگا کر بٹھا دو، تھوڑی دیر میں باہر کی ہوا کھانا چاہتا ہوں، اور وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، تو باپ کے لیے وہ کرسی دروازے کے باہر رکھنا اور اپنے باپ کو اپنی کمر پہ لاد کے لے جا کر اس کرسی پر بٹھا دینا یہ نیکی میں، احسان میں شامل ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایک صحابی اپنی ماں کو جو اندھی تھی اور ہاتھوں سے کوڑی تھی اور پیروں سے لنگڑی تھی، دانت نہیں تھے منہ میں، اس نے کہا میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، طواف کرنا چاہتی ہوں خانہ کعبہ کا۔ اس کا بیٹا اس کو خانہ کعبہ کی طرف لے گیا۔ اب لنگڑی تھی تو بیچاری چل نہیں سکتی تھی، اندھی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنے کاندھوں پر لاد لیا، اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا، اپنی گود میں اس کو اٹھا لیا اور پیٹھ پر سوار کر لیا، اور اس کے بعد بیٹا اپنی ماں کو طواف کرانے لگا۔ پانچواں یا چھٹا چکر تھا کہ ان کی مڑبھیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق سے علیک ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہ صحابی حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین یہ میری ماں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں بہت اچھی ماں ملی ہے۔ کہا امیر المومنین میں اس کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، میری ماں اندھی ہے، میری ماں نابینا ہے، اور میری ماں کو پیروں سے لنگڑی ہے اس لیے چل نہیں پاتی، میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کو طواف کرانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ تمہیں اس کا بہتر جزائے خیر دے، بہترین بدلہ دے۔ اس شخص نے کہا امیر المومنین میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر تیار کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے میں اپنے ہاتھ سے دھلتا ہوں، اپنے ماں کی گندگی کو لیٹرین و پیشاب و پائخانے کو بھی میں صاف کرتا ہوں۔ میری ماں نے طواف کرنے کی خواہش کی تو میں اس کو لایا اور میں اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ جو قرآن و حدیث میں ماں کا حق بتایا گیا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق نے ہنستے ہوئے فرمایا تم حق کی بات کہتے ہو کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ارے سنو، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں جن رہی تھی، جب تم اس کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے جب وہ کراہ رہی تھی، درد کی وجہ سے جب وہ رو رہی تھی اور اس کی آواز آہ کر کے نکل رہی تھی، جب تم اپنے ماں کے بدن سے باہر آ رہے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی، چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، اس کے منہ سے جو آہ نکلی تھی، پہلی آہ، پہلی چیخ جو اس کے منہ سے نکلی، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اپنی ماں کی پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ پیشاب پائخانہ صاف کرنے والا لڑکا، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر ماں کو کھلانے والا لڑکا، اپنی پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کرانے والا بیٹا، اور اس حال میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی اور درد کی وجہ سے چیخ رہی تھی ابھی تو نے اس کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نوجوانوں ذرا سوچو، ماں اور باپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہیں، کیا ہم اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرتے ہیں؟
کیا ہم ماں باپ کی ایسی سیوا ایسی خدمت کر رہے ہیں؟ ایسی ایسی اولاد تاریخ کے اوراق پڑھیے تو ایسی ایسی اولاد گزرے گی کہ باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، باپ کی عمر 90 سال اور بیٹے کی عمر 50 سال، باپ بھی جیل میں اور بیٹا بھی جیل میں، لیکن دونوں پکے نمازی۔ بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ جیل کے اندر ہے اور 90 سال کی عمر ہے اور نماز ایک بھی وقت کی نہیں چھوڑتا ہے، اور میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، اور جیل میں ٹھنڈا پانی ملتا ہے، سردیوں کی سخت رات ہے، سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو بناتے وقت میرے باپ کو بار بار الرجی ہو جاتی ہے، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہونے لگتا ہے، اس کو فیور آ جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا 50 سال کا بیٹا رات میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے باپ کو بستر پہ سلا دیتا تھا کہ تم سو جاؤ، فجر میں اٹھنا ہے۔ باپ اسی جیل کے اندر سونے لگتا اور بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا، بیٹا تانبے کے لوٹے میں پانی بھرتا اور اس پانی کو، اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا، اور صبح فجر کی اذان تک، فجر کی نماز تک اس لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگائے رکھتا کہ پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس پیٹ کی گرمی سے پانی میں کچھ حرارت آ جائے، اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا بیٹا فوراً اپنے باپ کو پانی دیتا، جو قدرے گرم ہو جاتا، تھوڑا بہت اس کی ٹھنڈک مٹ جاتی اور تھوڑی گرمی آ جاتی، کہتا بابو جلدی سے وضو بنائیے پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اس کا باپ جلدی سے وضو بناتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پہلا اشارہ تو یہ کرتا ہے کہ 90 سال کے باوجود باپ فجر تک کی نماز قضا نہیں کر رہا ہے، جیل کی سلاخوں میں ہونے کے باوجود باپ نماز کا عادی ہے، اور بیٹا پوری رات لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا کر پانی کو گرم کر رہا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ یہ باپ کی خدمت کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایسی اولادیں آج کہاں ملیں گی، ایسی بچے آج کہاں ہیں جو اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے والے ہوں، جو اپنے ماں باپ کی ایسی سیوا کرنے والے ہوں۔ فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنَّ مَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تم دونوں کو، اگرچہ وہ دونوں تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے دور ہونے کا حکم دے دیں اور مال و دولت کو چھوڑ دینے کا آرڈر دے دیں، اس کے باوجود تم اپنے ماں اور باپ کا دل مت دکھانا اور ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز پر آئیے نوجوانوں، تیسری چیز، پہلی چیز شرک مت کرنا، چاہے جلا دیے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اور تیسری چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اے معاذ فرض نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ فرض نماز، تاکید دیکھیے، تاکید پر تاکید، لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، ہرگز ہرگز کبھی بھی کسی بھی حال میں تم فرض نماز مت چھوڑنا، صلاۃ مکتوبۃ فرض نماز، متعمدا قصدا جان بوجھ کر، عمدن جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز قصدا مت چھوڑنا۔ ہاسپٹل جانا ہے، باپ بیمار ہے، جلدی سے لے کے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنائیے۔ مسجد میں آپ جائیں گے، 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی، 15 باپ حالت سیریس ہے، جلدی سے وضو بنائیے، فرض 4 رکعت پڑھیے ظہر کی، اور فوراً ایمبولینس میں بیٹھیے اور باپ کو لے کے جائیے، سنت چھوڑ دیجیے، جائیے۔ یہ ہے فرض نماز جو کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں نہیں چھوڑنا ہے۔ باپ بیمار، بیٹا بیمار، لیکن آپ مسجد میں جائیں گے دیر لگے گی، پھر 15 منٹ جماعت کا انتظار کریں گے دیر لگے گی، اس حال میں بیٹا سیریس ہو سکتا ہے،
آپ کو جلدی لے کے جانا ہے، زیادہ بری کنڈیشن ہے، فوراً گھر میں 4 رکعت ہلکی سی نماز پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ۔ 4 رکعت پڑھیے اور فوراً اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے، باپ، ماں، کوئی بھی بیمار ہو اس کو لے کے جائیے، ایسے موقع پر سنت چھوڑ دیجئے۔ یہ ہے فرض نماز کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑنے کا مطلب ہے۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا قصدا عمدا، جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا۔ باپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے یا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اب ایسی مجبوری میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ 4 ظہر پڑھ لیجئے، اسی کے ساتھ 4 عصر پڑھ لیجئے، پتہ نہیں عصر میں مجھے کہاں جانا پڑے، بیٹے کا چیک اپ کرانا پڑے، یہ کرانا پڑے، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر ملا لیجئے، یا ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دیجئے اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لیجئے اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیجئے۔ مغرب اور عشاء بھی آپ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیجئے۔ آپ پڑھنا ہے لیکن جو کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، فرض نماز کو نماز کبھی بھی کسی بھی حال میں تمہیں ترک نہیں کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، قصدن جان بوجھ کر۔ اگر چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو شخص فرض نماز کو قصدن عمدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ٹائم ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، رک جاؤ، انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے، آخری اوور رہ گیا ہے، آخری اوور دیکھ لیں تب جائیں گے، وہ اوور دیکھا تب تک مسجد میں گیا، جماعت ہو چکی ہے، اس کو کہتے عمدن اور جان بوجھ کر چھوڑنا۔ عمدن اور قصدن جان بوجھ کر چھوڑنا اس کو کہتے ہیں۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، اذان کی آواز ہو رہی ہے، اب بیٹے کو فون کر رہے، بیٹے جلدی آؤ، تم بیٹھو دکان پہ، میں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ اب جب تک بیٹا آ رہا ہے تب تک آپ دکان پہ بیٹھ کے شاپنگ کر رہے ہیں، اور جب بیٹا آیا اب آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے تو جماعت ہو چکی ہے، جبکہ اصول یہ تھا کہ دکان بند کرتے، بیٹے سے بھی کہتے کہ چلو نماز پڑھنے، باپ بھی پڑھتا اور بیٹا بھی پڑھتا۔ میرے بھائیوں، دونوں کو نماز پڑھنا تھا۔ یہ مسجد بن رہی ہے اس لیے نماز کا ٹاپک اسی پر چسپا کر لیجئے گا، کیونکہ مسجد بنتی ہی اس لیے ہے کہ اس میں عبادت ہو، نماز پڑھی جائے۔ مسجد بنا لی لیکن نمازیوں سے خالی رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے گا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اگر فرض نماز کو قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دیا، بریت منہ ذمت اللہ، تو اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ مر جہاں مرنا ہے، کسی بھی حال میں تو رہے، اب اللہ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ فقط بریت منہ ذمت اللہ، اللہ کی بھی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میرے ذکر سے اعراض کرو گے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، تمہاری روزی کو بند نہیں کہا، تنگ کر دیں گے۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اور سنو اعراض کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال یہ بھی سمجھا دوں آپ کو تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے یا نہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی میں اگر اس پر بول دوں تو بڑا ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں فتنے کو ہوا نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صرف اتنا نماز چھوڑنے والا یا صرف جمعے کی جمعہ نماز پڑھ کے پورے ہفتے نماز چھوڑنے والا، اس کو مسلمان کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کی طرف ہم ابھی جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ہم ایک نیا فتنہ کھڑا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے درمیان۔ لیکن اتنا بتا دوں آپ کو، یہاں نماز چھوڑنے والے کو نہیں کہا جا رہا ہے، من اعرض عن ذکری کہا جا رہا جو نماز سے اعراض کرے گا، یعنی پڑھے گا تو لیکن ٹائم بے ٹائم۔ اعراض کرنا کس کو کہتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے اور بھوکا ہے، اور ماں ٹی وی دیکھ کے سیریل دیکھ رہی ہے۔ اب ٹی وی تو کہاں بہت زیادہ، اب تو وہ ہے موبائل میں ڈرامہ دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے ماں اس کی۔ بچہ رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے،
لیکن ماں کہہ رہی رک جاؤ بھی اس کو دودھ پاتے پلاتی ہوں، پہلے یہ ڈرامہ دیکھ لوں، آخری شاٹ رہ گیا ہے ایپیسوڈ کا، یہ دیکھ لوں میں، اور 10 منٹ اسی میں لگا دیتی ہے۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ ماں اپنے بچے سے اعراض کر رہی ہے۔ اب جب 10 منٹ پورا ہو گیا، ڈرامہ ختم ہو گیا، ناٹک ختم ہو گیا، اب ماں گئی بچے کو اٹھایا اور اس نے اپنے پستان سے لگایا، دودھ پلایا۔ ماں نے دودھ تو پلایا ہے لیکن پھر بھی بچے سے روگردانی کی ہے۔ اس کو جب بچے کو دودھ پلانا تھا تب نہیں پلایا، اس نے ناٹک جب تک پورا نہیں دیکھ لیا تب تک اس نے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ تو کیا کہا جائے گا؟ ماں نے اعراض کیا بچے سے، ماں نے روگردانی کی بچے سے، ماں نے بچے سے منہ پھیرا، یعنی ناٹک میں اتنی منہمک ہو گئی کہ بچے کو بھول گئی، حالانکہ دودھ پلایا۔ ایسے ہی ہم دکان میں بیٹھ گئے، ہم میچ دیکھنے لگے، ہم کہیں پھنسے ہیں اور اذان ہو رہی ہے، نماز اذان کیا حیا علی الصلاۃ، لیکن ہم یہ کام پورا کر لیں گے تب جائیں گے مسجد میں، ہم یہ میچ پورا ہو جائے گا تب جائیں گے مسجد میں، ہمارا یہ آخری چیز رہ گئی ہے، یہ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو انکمپلیٹ رہے گی، ہم یہ کام کر لیں، یہ 5 مریض رہ گئے، جب تک ان کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک، یہ 5 ہی تو رہ گئے، ابھی ہم ان کو سب کو دوا دے دیتے ہیں۔ اب ہم ان کو دیکھنے لگے اور دکان بند نہیں کی، دیکھنے لگے، اور اس کے بعد جب 5 مریضوں کو دوا دے دی، یا ہم نے پورا میچ دیکھ لیا یا پورا ہم نے ڈرامہ دیکھ لیا، اس کے بعد یا ہم نے پورے دکانوں کو کسٹمر کو نپٹا دیا، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے، اور نماز پڑھی لیکن جماعت ہو گئی۔ نماز تو پڑھی ہے آپ نے لیکن جماعت نکل گئی، جس وقت حیا علی الصلاۃ کہا جا رہا تھا اس وقت آپ نہیں گئے۔ ایک کسٹمر ہے میری دکان پہ، مانگ رہا بھائی 5 کلو گھی دے دو یا 2 کلو تیل دے دو، حیا علی الصلاۃ کی آواز آئی، اسی وقت چھوڑ دو آپ۔ اب آپ سوچو گے یار 5 کلو گھی لے لے گا تو 1 کلو گھی پر اگر ہم کو 20 روپے بچ رہے ہیں تو 5 کلو پر 100 روپے، چلو تولنے والے میں لگا دیا۔ اب آپ اس آدمی کو رزاق سمجھ رہے ہیں، روزی دینے والا، آپ اللہ کو رزاق نہیں سمجھ رہے۔ ارے چھوڑو، 100 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ہونے دو۔ اگر یہاں اللہ کی خاطر میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا تو اللہ 100 کی جگہ 1000 کا بھی انتظام کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی مل جائے۔ یہ ہے نماز سے اعراض کرنے کا مطلب نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن جس وقت پڑھنا چاہیے اس وقت نہیں پڑھ رہے ہیں۔ 5 مریضوں کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے صاحب، 5 کسٹمر کو نپٹانے کے بعد پڑھیں گے، 2 اوور رہ گئے پورا ہو جائے تب جائیں گے۔ یہ کھیل ہم کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، فلاں کھیل رہے ہیں، جب تک یہ پورا نہیں ہو جائے گا تب تک نہیں۔ اب آپ نماز سے اعراض کر رہے ہیں، اللہ نے اعراض کرنے والوں سے کہا، چھوڑنے والوں سے نہیں۔ چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ نماز چھوڑنے والوں کی سزا کیا ہوگی جہنم کے اندر۔ ہم اعراض کرنے والے ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم پہ ٹائم ٹال مٹول کر ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے نماز سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا حال ہے، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم، ان کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے، تو بے نمازیوں کی روزی کا کیا حال ہوگا؟ اب آپ کہو مولانا صاحب کافر تو اتنے ہیں ہندوستان میں کہ جن کی گنتی نہیں ہے، اب آپ بتاؤ ان کو تو خوب مل رہی ہے روزی روٹی، امبانی کو دیکھو کتنا امیر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں تو کہہ دیا ہے، اب دنیا سجن المومن، ارے دنیا مومن کے لیے جیل کھانا ہے اور دنیا کافروں کے لیے جنت، وہ جنت الکافر، ان کافروں کے لیے دنیا میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، کیونکہ آخرت میں اللہ نے ان کو سب کو محروم کر دیا ہے، وہ آخرت میں ان تمام نعمتوں سے محروم ہے۔ تو کافروں کا حال دیکھ کر یہ اندازہ مت لگاؤ کہ یہ بھی تو نماز نہیں پڑھتے، ان کو تو خوب روزی مل رہی ہے۔ ارے ان کو اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ان کو جنت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کی مثالیں مت دیا کیجئے، جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں قرآن اور حدیث کے دائرے میں کہہ رہا ہوں، کافروں کی مثال مت دیجئے، اپنی مثال دیجئے۔ نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ جانے اور وہ جانے۔ میرے بھائیوں، ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن
اذان ہوتے ہی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنا کام نپٹانے کے بعد مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اذان اس لیے تھوڑی ہے کہ اپنا کام نپٹا لو. اذان کا مطلب حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ اللہ کی عبادت کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح و بہبودگی کی طرف. اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے تو کامیابی ملے گی. کامیابی و فلاح و بہبودگی اللہ کی عبادت اور نماز سے جڑی ہوئی چیز ہے. نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی یہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. نوح جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی یہ کلمہ سارے نبیوں کا کلمہ ہے. اس دور کے نبی کے حساب سے نبی کا نام تو بدلتا گیا. کبھی لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. لیکن اب سارے نبیوں کی نبوت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا گیا. اور اب چلے گی تو شمع رسالت چلے گی، اب چلے گا تو دین محمدی چلے گا، اور اب چلے گا تو یہی کلمہ چلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے سارے نبیوں سے کہا تم میرا پیغام لے کر جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں تو تم سب کی نبوت ختم ہو جائے گی اور تم سب کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر، آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا اور ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا پڑے گی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. یہ آدیش دیا تھا، یہ حکم دیا تھا اللہ نے. جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اللہ نے ان سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ہم جس رسول کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجیں گے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر ہو، تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے سچے رسول ہو، تم جو باتیں لے کر گئے ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا. لیکن یاد رکھنا جب وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آ جائیں، جب وہ آخری پیغمبر تمہارے درمیان آ جائیں تو اے سارے پیغمبروں، اے نبیوں، اے انبیاء کرام، تمہارا مشن اور تمہارا کام یہ ہونا چاہیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم بھی اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم بھی محمد رسول اللہ کو آخری نبی مان لینا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور وہ نبی جو مشن لے کر گیا، وہ نبی جو پیغام لے کر گیا، وہ نبی جو دعوت لے کر گیا، تم سب کو اس کی دعوت میں، اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی. تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی تمہیں بھی ایمان لانا پڑے گا آخری نبی پر محمد رسول اللہ پر. کتنی بڑی بات کہی ہے. اگر نوح، موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو نوح کی نبوت ختم، موسیٰ کی ختم، عیسیٰ کی ختم. ان تمام نبیوں کو بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا اور محمد الرسول اللہ کی باتوں کو ماننا ہوگا. نبی کی بات پر آمنا و صدقنا کہنا ہوگا. جب نبی کی زندگی میں نوح کی نہیں چل سکتی، جب نبی کی زندگی میں موسیٰ کی نہیں چل سکتی، جب نبی کی زندگی میں عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر بن کر اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد، تو نبی کے بعد آنے والے بزرگوں کی بات نبی سے زیادہ کیسے چل سکتی ہے؟ نبی اکرم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد
تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے بزرگوں کی بات تو نبی کی بات سے زیادہ اہمیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اتنی سی بات سوچئے، جب نوح کی نہیں چل سکتی، موسیٰ کی نہیں اور عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تورات، زبور، انجیل، جب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد تورات، انجیل اور زبور نہیں چل سکتی، تو نبی اکرم کے اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد نبی کے بعد آنے والے بزرگوں کی کتابوں کو قرآن و حدیث کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہر مسلمان اگر سمجھ لے تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی. آگے بڑھیے میرے بھائیوں، سارے نبیوں کا یہی دین تھا. اب ہم غور کریں، کیا اس دین کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ آئیے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، غالباً 2 مارچ سے شروع ہو جائے، کتنے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورے کے پورے روزے رکھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں اور اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کتنے مسلمان ہیں جو صاحب حیثیت ہے اور صاحب استطاعت ہے اور طاقت ہے ان کے پاس، جو خانہ کعبہ کا جو حج کر کے آئے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں؟ بیٹھے ہیں، ابھی نہیں جائیں گے، 2 بیٹیاں اور رہ گئی ہیں، ان کی شادی کر دیں تب فری ہو جائیں گے، پھر جائیں گے حج کرنے. ہر باپ یہی سوچے بیٹھا ہوا ہے. شادیاں کرنا سنت ہے اور حج کرنا فرض ہے، اور کوئی بھی فرض اس لیے ملتوی نہیں ہو جائے گا کہ بیٹے کی شادی کر دو یا بیٹیوں کی شادی کر دو اس کے بعد آپ جائیں گے. آپ کے پاس حیثیت ہو گئی، استطاعت ہو گئی، اب آپ کو اسی وقت حج کرنے کے لیے تیاری کرنا اور جانا ہے. اور یاد رکھنا، اگر بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے انتظار میں رک گئے کہ 2 بیٹیاں ان کی شادی کر کے جاؤں گا، اور ان کی شادیوں سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی موت کس حال میں ہو رہی ہے آپ کو یہ پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مات علی المجوسیہ، یہ آدمی آگ کا پجاری بن کر مرے گا، آتش پرست بن کر مرے گا، مجوسیت کی موت پر اس کی روح نکلے گی. مات علی المجوسیہ، یہ شخص مجوسیت کی موت پر مرے گا. استطاعت ہے آپ کے پاس، کیوں نہیں جا رہے حج کرنے؟ سب بیٹیوں کی شادی کرنا تب جائیں گے. بیٹیوں کی شادی کرو گے، ٹھیک ہے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، حج کر کے آؤ تب ہو جائے گی. اب ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا. یہ جو چیز آئی ہے ہمارے ذہن میں، میرے بھائیوں، یہی فضول خرچی نے آج ہمیں فرض عبادتوں سے روک دیا ہے. کس نے کہا ہے کہ بارات آپ اپنے گھر پہ بلائیے؟ اور کس نے کہا ہے کہ آپ 100، 150، 200، 250، 300 آدمیوں کی بارات لے کے جائیے؟ کس نے کہا آپ سے؟ یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پر، اور میں 25 سال سے تقریباً اس ایریے میں، کٹیہار، بہار، پورنیہ اور ارریا اور یہ سب علاقہ میں 25 سال سے دوڑ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، اور بار بار ہر اسٹیج پر ہماری باتوں میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. آج تک تو کوئی عالم ہمیں بتا نہیں سکا کہ بارات کا ثبوت فلاں فلاں حدیث میں موجود ہے. کہاں لکھا ہے کہ لڑکی والا بھی باراتیوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائے اور اچھے سے اچھا پلائے اور اچھے سے اچھا ان کی مہمان نوازی کرے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں اپنے لڑکے کی بارات لے کر آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کہیے آئیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ 300 آدمی آئیں گے صاحب، آپ کہیے 300 نہیں 400 لائیے. آپ بیٹی والے ہو، میں آپ کو جو تجربہ جو بات بتلا رہا ہوں اس کو گانٹھ باندھ لو. اور کوئی ہے ماں کا لال جو اٹھے اور کہے کہ مولوی جرجیس نے قرآن و حدیث کے خلاف یہ بات کہی ہے، اس کو کہیے کہ 300 نہیں 400 لائیے، 500 لائیے. اور جب یہ سب پہنچ جائیں، آپ سب کو صرف ایک ایک گلاس پانی پلا کے بھگائیے، ایک کپ چائے بھی مت پلائیے.
اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا، اپنے آپ بارات ختم ہو جائے گی. اور جب وہ کہیں کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں مہمانوں کی، آپ مہمان ہیں کہاں؟ آپ تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہو، اور ساتھ میں اتنے لوگ بھی لے کر آئے ہو. مجھے یہ دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا ہے کہ ان باراتیوں کو چائے پلاؤ، کھجور کھلاؤ، پانی پلاؤ، اور ان کو کھانا کھلاؤ، اور میٹ کھلاؤ، بکرا کھلاؤ، مرغا کھلاؤ، اور اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرو. آپ ہمیں دکھا دیجیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ ایک ایک گلاس پانی پلائیے، وہ بھی بسلری نہیں، چاپا کل کا جو آپ پیتے ہو، اسی ہینڈ پائپ کا جس کا آپ پیتے ہو، اور کہو ٹھیک ہے آپ نکاح کریے اور لے جائیے ہماری بیٹی کو. ہو گیا. 500 نہیں 1000 آدمی کو بلائیے. آپ لڑکی والے کے گھر جا کر 400-500 آدمی بیٹھ کر بوجھ بنو گے. وہ آدمی قرض لے کر بیچارہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا اور آپ کے پیٹ کو ٹھونسے گا، بھرو لو. اس آدمی کے اوپر آپ مصیبت بنیں گے جو اپنی بیٹی بھی آپ کو دے رہا ہے. ہم آپ غور کریں کہ کتنے % مسلمان ہیں. ہمارا دل اندر سے گواہی دے گا. کھولیے اپنے گریبان کے بٹن اور دل سے پوچھئے ہم مسلمان ہیں. جب آپ کا دل کہہ دے کہ ہاں، تو اس سے پوچھئے ہم کتنے % مسلمان ہیں. آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. ایک مسجد کی تعمیر، ایک مسجد کی توسیع، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. لیکن یاد رکھیے مسجد تو بن جائے گی، اور آپ تھوڑی بنائیں گے. جس کے نام پر بن رہی ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ انتظام کر دے گا. آپ کو مسجد بنانے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ مسجد تو عالی شان بن جائے گی، مسجد میں تو اے سی لگ جائے گا، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مقدار کتنی رہے گی، اس بات کی فکر ہونی چاہیے. ابھی جرجیت صاحب کا جلسہ ختم ہو جائے گا 1:30 بجے کے آس پاس. تو میرے بھائیوں، اب آپ اپنی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو، فجر میں دیکھیے گا اس جلسے کے بعد آپ کی مسجد کتنی بھرتی ہے. آج اٹھیے گا، مسجد میں جائیے گا اور مشاہدہ کریے گا کہ فجر کے اندر اس مسجد میں کتنے نمازی آ رہے ہیں. آپ کی مسجد میں آنے والے نمازی یہ بتا دیں گے کہ آج کا 24 فروری کا یہ جلسہ جو آپ کے ببلا بونا میں ہو رہا ہے، یہ کتنے % کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا. صبح میں فجر کی نماز میں مسجد بتا دے گی کہ آپ کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا. صبح فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو مسجد سے سوال کر لینا، اے مسجد بتا آج کی رات کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا. مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا کامیاب ہوا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں. مسجدوں سے سوال کریے کہ مسجد بتا کتنا جلسہ کامیاب ہوا. مسجد بتا دے گی کامیاب نہیں ہوا. آدھی رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے جلسہ ختم کر دیا. جو لوگ پڑھتے بھی تھے وہ بھی نہیں آئے، نیند میں سو گئے ہیں. آپ کی مسجدیں بتا دیں. یہ جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. جلسہ آپ نہیں بھی کراتے تو گناہگار نہیں ہوتے، لیکن فجر کی نماز میں اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو گناہگار ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آئیے چند چیزیں بتاتا ہوں، ان چیزوں پر غور کر کے اپنے آپ کو ٹٹولیے اور دیکھیے ہم کتنے % مسلمان ہیں. حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی. ان 10 باتوں پر میں آج کے پروگرام میں چل تو نہیں پاؤں گا، ترجمہ کر دوں گا، لیکن کچھ چیزیں میں اٹھا رہا ہوں. سنیے میرے بھائیو. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی. یہ 10 چیزیں ہم غور کریں گے اور ہر آدمی سوچے کہ یہ اسلام کا حصہ ہیں، یہ کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. پہلی چیز، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا.
शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाही इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुझे जला कर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताजीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले, और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहें कि किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जायज है। ये सब मोबाइल छीनो, तो इनके मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप तो जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए। अब आइए ना, तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का, इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार है मेरे कौम के, इनको सजदा कर। जब तक तू इनको सजदा नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, जब तक तू मुझे या मेरे सरदार को सजदा नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा।
تو ایسے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس کو یا اس کے سردار کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو. یہاں جان جا رہی ہے تو جانے دو، لیکن آپ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہو. سجدہ کر لیا تو شرک ہو گیا. اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان قتلتا او حرقتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر کوئلہ بنا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، اپنے جسم کو راکھ کروا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کر کے اگر جان بچ رہی ہے تو مت بچانا. اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو مار اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں اور جلائیں تو جلوا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کرنا. یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ ابن جبل سے، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ، حالات کسی بھی طریقے کے ہوں، چاہے کتنے ناگفتابے ہوں، اور تم سے شرک کرایا جا رہا ہو، تو کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ.